اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ لی، سر جھکا لی۔ قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال لگ کر کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کر رہا ہے۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ڈبل سامان دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جانا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے۔ بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے
گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پیغام ختم ہو گیا، تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے، اصل میزبانی یہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی۔ میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ کس میں؟ ڈانس میں آگے۔ سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا، اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا۔ ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، شراب میں آگے۔ جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ جنوری کا جشن ہوتا ہے، مسلمان اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ دوسرے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا۔ اور جب محرم کا ماتم ہوتا ہے، مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، بیٹا باپ زندہ ہے، زندہ باپ کا نام لکھا دو، باپ مردہ ہے، مردہ باپ کا نام لکھاؤ، ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے، میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں، ماں باپ نے گناہ کیا، زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، نقصان ہمارے سر آیا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ سے محروم رہا۔ ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر سے مجلس بلند ہوگی، سبحان اللہ، جوان آیا ہے جلسے میں، نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے،
چاروں طرف سے نعرہ لگا جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000، تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے۔ جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے، نعرہ لگا، جوان قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جوان مگر کھڑا ہے، میری ایک شرط ہے۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، شرط بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا، زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں۔ سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے، ہاپ ہے یا پھول ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ لگا کر کے بات کیا۔ او جوان قریب ہو جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ، میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جوان مبارک ہو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے۔ لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام، آپ کی خدمت میں صرف 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اور اتنی طبیعت اب لگ رہی ہے آپ کو بیان سنانے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہاں لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں دل سے کہتا ہوں جلسہ اب ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے عزم اور حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کی ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔ مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں، عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا،
اور پینے لگے تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کریں، جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دیں، 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔ اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ڈانس چل رہا تھا، اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی، تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اپنی عورت ہوگی اس کو سر پر بٹھائیں گے، بالکل صحیح جا رہا، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں اٹھائیے، پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ کنیا کے بھی ماموں دولہا کے بھی ماموں، جہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا، ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ادھر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں کہ یہ پنڈال میں ہے یا سسرال میں، لیکن پنڈال میں کم ہے سسرال میں زیادہ ہے۔ اللہ پریم نگر کو سسرال کو سلامت رکھے۔ ایک رات سن لیجئے جاتے جاتے، جلسہ تو آپ کا بہت اچھا ہوا، اتنا اچھا ہوا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔
اور آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے, کنواری بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. چلتے چلاتے ہوئے عورتوں کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. بیٹا بھی آپ کا ہے, بیٹی بھی آپ کی ہے, لیکن بیٹا سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے گا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں, جلسے میں زندگی بھر کام آئے. جیسے آپ کا بیٹا انسان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی انسان ہے. اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے تو آپ کی بیٹی جانور سے بدتر ہو جائے. جیسے آپ کا بیٹا مسلمان ہے اسی طرح آپ کی بیٹی مسلمان ہے. اگر بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اس کا ایمان خطرے میں چلا جائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد عورت ہے. آپ کی بیٹی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر علم سے محروم ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوگی.